علامہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جیل سے رکھا تھا. صحیح. نماز انہیں اس سال میں کچھ تشدد کا زیادہ سامنا تھا، تو جب انہیں یہ خبر ملی تو انہیں بہت مسرت ہوئی. تو اس خوشی کی بدولت انہوں نے جو ہے وہ نام مسعود نواز رکھا، بلکہ انہوں نے ساتھ ایک الفاظ بھی ادا کیے تھے کہ اب اس کے بعد ہماری گرفتاری بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے. تو اس کے ساتھ آگے تعلیمی سفر ہے، گریجویشن کی ہے، درس نظامی کیا ہے، بس اب تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ جو سیاست کا سفر ہے، سیاست میں آنے کا، سیاست میں سیاسی تعلق تو ہمارا دیکھیں شروع سے ہے. میرے والد محترم نے پہلا الیکشن جو ہے وہ لڑا. ہمارا علاقہ تھوڑا مختلف ہے، باقی آپ یوں سمجھیے کہ پنجاب سے، بلکہ ہماری ثقافت یا ہمارا جو نظام ہے وہ باقی پنجاب سے ملتا نہیں ہے. اچھا. ہاں، سندھ کے ساتھ اس کی ذرا مشابہت زیادہ ہے. جیسے یہاں ثقافت کا ماحول ہے تو وہاں بھی اسی طرح ثقافتی ماحول ہے، چیزیں بہت ساری پیرلل سندھ کے ساتھ چلتی. صحیح. اور ہماری جو زبان ہے وہ بھی سندھ کے ساتھ زیادہ ملتی جلتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک مختلف زبان بولی جاتی ہے، پنجابی سے تھوڑا ہٹ کے بولی جاتی ہے. صحیح. جسے آپ سرائکی اور سندھی کے قریب کہہ سکتے ہیں، وہ باقی پنجاب میں اور کہیں نہیں بولی جاتی. صحیح. تو وہاں کا نظام بھی اسی طرح، جیسے آپ سندھ میں دیکھتے ہیں کہ ایک جاگیردارانہ سسٹم ہے، تو جنگ بھی اسی طرح جو ہے نا وہاں بھی جاگیردارانہ سسٹم تھا. تو اس سسٹم کے خلاف والد محترم نے سب سے پہلے آغاز کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے. اور اصل ان کا مقصد تو پاکستان کی سرزمین پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے حوالے سے، ان کے دفاع کے حوالے سے قانون سازی اور باطل فرقوں کے خلاف قانون سازی ان کا مقصد تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں حصہ تو ہم شروع دن سے تھے. مطلب والد صاحب کی شہادت کے بعد مطلب کوئی بھی الیکشن آیا تو اس میں ہمیں دکھایا بھی جاتا تھا، بتایا بھی جاتا تھا، اسٹیج پہ بھی لے جایا جاتا تھا. صحیح. گود میں تھا تو اسٹیج پہ دکھایا جاتا تھا کہ یہ مرشد کے بیٹے ہیں. صحیح. عوام الناس کی جو ہمدردیاں ہیں اور تعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. اور پھر سلسلہ چلتا آیا. پھر 2016 میں ضمنی الیکشن ہوا. اس میں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کچھ نائل ہو گئے، تو جس کی وجہ سے میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. صحیح. میں نے وہ الیکشن لڑا. صحیح. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا والد صاحب کا بھی تو ان کا بھی ایک سیاسی یہ کہ زندگی رہی ہے، تو شروع سے ہی انہوں نے یہ کہ اپنی جماعت بنا لی تھی یا پہلے وہ کسی اور پلیٹ فارم سے الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں؟ نہیں، الیکشن تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام سے لڑا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام صرف مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام دراصل جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کا یہ ایک باب ہے. صحیح. یہ چونکہ اکابر کی جماعت ہے، اس کی سربراہی مولانا کے پاس ہے، لیکن اس میں چونکہ علماء کا ایک سلسلہ شروع سے جڑا ہوا تھا اور تعلق تھا، اور اس تعلق کو انہوں نے برقرار رکھا. تو جیسے والد صاحب نے جمعیت علماء پاکستان سے انہوں نے الیکشن وغیرہ لڑا، تو ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور آپ کا کس طرح کا تعلق ہے مولانا صاحب کے ساتھ؟ ہمارا احترام کا تعلق. اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، آنا جانا یا کوئی اور ترتیب؟ کہیں ملاقات ہو، ملنا ہو، بالکل احترام سے، وہ بھی بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا پیر صاحب، ہم بیٹھے ہوئے تو یقیناً یہ پوڈ کاسٹ جو بھی دیکھ رہا ہوگا اس نے اب تک دیکھ لیا ہوگا، اور وہ اسی بات میں پریشان ہو کہ یار اس نے 5-6 منٹ بات کر لی لیکن جو اصل چیز ہے اس کے اوپر اس نے بات ہی نہیں کی. تو میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ آپ کی جو جماعت سے ناراضگی کی وجہ ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ جی کس سے؟ آپ کی جماعت سے. میں اصل میں کسی اختلافی موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، اختلافی موضوع کی بات نہیں، لیکن آپ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں آلریڈی پہلے دے چکا ہوں کافی ساری پوڈ کاسٹ میں. صحیح. کہ اس میں جہاں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ میں ناراض ہو گیا یا میں نے چھوڑ دیا یہ، تو وہ ایسا نہیں. نہیں، میرے کہنے کا میں اس موضوع پہ اب دوبارہ بات کرنا نہیں چاہتا. بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن ناراضی کی وجہ اگر آپ اس بات کو لے لیں، چلیں اس کو اس طرف لے لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایس ایس پی بنا لی، تو اپنی ایس ایس پی بنانے کی وجوہات کیا تھی؟ سنی سلامتی پاکستان بنائی تھی. اب اس کے پیچھے جو گیپ ہے وہ گیپ آپ کہاں کاؤنٹ کریں گے؟ تو وہی جاننے کے لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے. 2018 سے لے کر 2021 تک تو کچھ بھی نہیں ایسا ہوا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. 2021 کے بعد ایک احتجاجی تاریخ بنائی گئی جسے سنی رابطہ کمیٹی کا نام دیا گیا تھا. صحیح. 3 سال وہ چلی. ٹھیک ہے. پھر 2024 میں آ کے ہم نے سنی سلامتی کا پلیٹ فارم جو ہے نا اس کو اناؤنس کیا. صحیح. تو اس دوران یہ 7-8 سال کا گیپ ہے. 7-8 سال کے گیپ کو چند لفظوں میں اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو آپ صرف میری ناراضگی قرار دے دیں، یعنی اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری ناراضگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس میں خالی ایک عنصر نہیں ہو سکتا، ورنہ ایک آدمی کی ناراضگی وہ 2 مہینے 4-6 میں حل ہو جاتی. صحیح. اور اس دوران میرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی بات آپ کریں، تو تمام حضرات سے ملنا جلنا بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، اور وہ کہیں آ جاتے ہیں تو ایک احترام کا تعلق بھی ہے. تو جب ایسا آپ کہہ لیں کہ وہ جس کو آپ ناراضگی کہہ رہے ہیں، تو ناراضگی کسی کی ذات سے تو ہے ہی نہیں، نہ کسی کی شخصیت سے کوئی ناراضگی ہے. جو چیزیں ہم نے جب سنی سلامتی پاکستان کا پلیٹ فارم بنایا تھا تو ہم نے اس بات کا ساتھ اعلان کیا تھا
کہ اب ہم کسی قسم کی کوئی اختلافی بات کسی کے لیے نہیں کریں گے, ہم اب اپنا کام کریں گے. صحیح. اس لیے میں ان موضوعات پہ بولنا نہیں چاہتا. نہیں, میں کہنے کا مقصد بھی تھا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اختلافات کریں یا ان چیزوں پر بات کریں, صرف یہ تھا کہ ہم جان سکیں کہ جماعت بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ ساری چیزیں. دوسری طرف میں آنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 2016 میں آپ جب آئے اور آپ جی ٹی اسمبلی سے, اس کے بعد 18 میں دوسرے صاحب آئے اور اس کے بعد 24 میں سب نے دیکھا کہ وہ سیٹ ضائع ہو گئی. آپ کا نہیں خیال کہ ایک اچھی آواز سے ایک اچھی سیٹ سے وہ ضائع ہو گئی؟ دیکھیے جی, 2024 میں میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, آپ کو شاید اس بات کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے اس بارے میں نے 40,000 ووٹ لیا ہے, جیتنے والے نے 50,000 لیا ہے, ہمارا 10,000 کا گیپ ہے. 10,000 کا گیپ جو ہے وہ اس میں بہت سارے عوامل وہاں کار فرما تھے جن کی وجہ سے وہ کچھ ووٹ ضائع ہوا. ہماری تو خواہش یہی تھی کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو, لیکن اب اس میں ظاہری بات ہے ہر فریق اپنے اپنے اعتبار سے ایک فیصلہ کرتا ہے, اور ہے کہ اپنے فیصلے کے مطابق وہ چیزیں چل رہی ہیں, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا پیر صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں نا جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, میں سیاسی اختلافات کی بات کروں کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں تو اس پر بات کرنا ضروری بنتا ہے کہ یہ عوام کے نقصان کا سبب نہیں بنتا. لیکن اختلاف جو ہوتا ہے نا, اگر وہ بہتری کے لیے ہو تو وہ عوام کے نقصان کا سبب نہیں بنتا. سیاست میں آپ یہ کہیں گے کہ اختلاف ہو ہی نہ, تو یہ ممکن نہیں ہے. سیاست میں پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے, کام کے طریقے سے اختلاف ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پارٹی اقتدار میں ہے, وہ کہیں اگر کرپشن کر رہی ہے تو اس کرپشن کے عنوان پہ اختلاف ہوتا ہے. پھر اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں کر رہے جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس پر احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ اس کو آپ یوں کہیں کہ جی سیاسی پارٹیاں اپنا اختلاف ختم کر دیں, یہ یوں کر دیں وہ کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں نہیں ہوتا, دنیا کا یہ دستور نہیں ہے. شروع سے اب تک اختلافات ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. صحیح. اب جو یعنی ایسا اسٹرکچر جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی اختلاف ہی نہ کرے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کوئی سوچنا ہی چھوڑ دے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لوگ سوچنا ہی چھوڑ دیں, سوچیں گے تو اختلاف تو پیدا ہوگا. اچھا پیر صاحب, ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جو مذہبی قیادت ہے, یہ آپ کے خیال میں ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں زیادہ تر ہے وہی زیادہ شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں. جو ابھی ہم مذہبی قیادت دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو ملک ترقی نہیں کر پا رہا. جتنے بھی مذہبی قیادت کے پاس اختیار کہاں ہے؟ ان فیوچر اگر آتا ہے تو کیا وہ نہیں, یہ سوال جو ہے نا یہ تو تب ہو سکتا ہے نا کہ وہ کردار ادا نہیں کرے تو ان کے پاس اختیار کہاں ہے؟ تو میرے فیصلہ سازی کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے. ہاں, جس حد تک آپ مذہبی لوگوں کو اگر دیکھیں, آپ اپنے ملک میں آنے والا سیلاب دیکھتے ہیں, آپ زلزلے دیکھتے ہیں, یا آپ دیگر معاملات میں دیکھتے ہیں, یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں حکومت کے فیصلوں کے خلاف بولنے کا وقت آتا ہے, یا جو ہے وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر احتجاج کا وقت آتا ہے, تو آپ کو علماء ہی سب میں نظر آتے ہیں. وہ کسی بھی جماعت کے ہیں لیکن علماء ہی سامنے آتے ہیں. تو وہ افراد اگر اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں کام, تو وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یقیناً وہ اس میں بہتر کردار سر انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ ان کے لیے تو دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں, ان کے سامنے مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے اور پروردگار کا خوف بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. زیادہ سمجھتے ہیں دین کو, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا پھر صاحب, آپ کے نزدیک ایک مضبوط جماعت کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ معتدل ہو اور اپنے کارکنوں کا خیال کرے. صحیح ہو گیا. اور آپ کی جماعت کی خصوصیت کیا ہیں؟ لوگ آپ کو کیوں جوائن کریں, کس بنا پر جوائن کریں؟ ہم معتدل ہیں اور اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک اور سوال میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے, مذہب اور سیاست میں گولی اور گالی کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا معتدل ہیں. پھر وہی جواب آ گیا اس میں. اچھا ایک اور سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے, کیا مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا نقصان دہ نہیں ہے؟ مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا سیاست جدا ہے نہیں نا, نہیں ہے جدا. اچھا پھر ایک اور سوال ہے, وہ جسے آپ سیاست کہہ رہے ہیں نا, وہ مطلب اس کو ہم سیاست نہیں کہتے, وہ غلاظت ہے کہ جس میں مفادات کے لیے کسی کی گردن کاٹ دی جاتی ہے, جس میں مفادات کے لیے گولی چلائی جاتی ہے, جس میں مفادات کے لیے لوگوں کا نقصان کیا جاتا ہے, تو وہ سیاست نہیں, وہ غلاظت ہے. تو سیاست کا اگرچہ اصول یہ ہے کہ مفادات کا اصول, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, مذہب اس کے لیے نہیں بنا. صحیح. دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں, اور سب سے زیادہ کبھی ترین فعل بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو آپ ذات کے لیے استعمال کریں, مفادات کے لیے استعمال کریں. اس لیے اس کو لوگوں کی بہتری کے لیے, دین کامل ہے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے, تو اسے اس کے مطابق, اس کے طریقہ کار اور اس کے اصولوں کے مطابق آپ کو لے کے چلنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا ادھر ایک اور سوال لکھا ہوا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال لکھا ہوا ہے کہ اس سیاست نے آپ سے کیا لیا ہے اور آپ کو کیا دیا ہے, یا یہ کہ کیا کھویا اور کیا پایا سیاست میں آنے کے بعد؟ سیاست نے تو بہت کچھ ہم سے لیا ہے. سب سے پہلے میرے والد محترم وہ سیاست کی نظر ہو گئے. مذہبی اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن اس میں سیاست کا عنصر بہت کار فرما تھا, مقامی سیاست کا بھی. پھر میرا بڑا بھائی وہ سیاست کی نظر ہو گیا, اور پھر آج تک ہم بھی سیاست کی نظر ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ بہت کچھ کھویا ہی ہے,
پایا البتہ یہ ہے کہ لوگوں کی محبت پائی ہے، ان سے تعلق پایا ہے، ان کی خدمت کی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ میں نے 2017 میں الیکشن لڑا اور 18 میں جو ہے وہ نہیں لڑا، اور اس کے بعد 24 میں آ کے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو یہ تقریباً درمیان میں 6 سال کا گیپ ہوتا ہے. 6 سال کے گیپ کے باوجود اس درجے ووٹ حاصل کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے ساتھ ایک محبت ہم نے حاصل کی، اپنی وہ جو ایک تعلق ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ رکھیں گے. صحیح. جس طرح آپ نے بتایا کہ سیاست نے آپ سے والد بھی لے لیا، بھائی بھی لے لیا، تو والد صاحب کو کوئی ایسا واقعہ کہ جس کی یاد آتی ہو اور یہ کہ غمگین ہو جاتے ہوں والد صاحب کی یاد میں؟ والد کی یاد میں تو بہت سارے ایسے پل ہیں زندگی کے، جو 36 سال ہیں وہ ان کی یاد میں گزرے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکتے میں ہیں؟ اس وقت چونکہ 2 سال کا تھا، اچھا. میں نے ان کے وقت کو اس طرح پایا نہیں ہے، تو وہ ایک کسک اور جو آپ کہہ لیں ایک تکلیف، وہ مستقل زندگی کا حصہ ہے. صحیح. جو والد کے جانے کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس لمحے کو انسان کبھی نہیں بھلا پاتا. والد کی کمی جو تھی نا، جن کا والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے سایوں کو ان کے اوپر برقرار رکھے. تو جن کے والد جاتے ہیں وہ اس تکلیف سے آگاہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا وقت گزرتا ہے اور وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر صاحب میں جو پہلے والا میرا سوال تھا اور اس کے بعد ابھی والے سوال کے دوبارہ آتا ہوں میں کہ آپ جس طرح 2016 میں منتخب ہوئے اور 18 تک آپ اسمبلی کا حصہ رہے، تو اس وقت آپ اسمبلی میں تھے، ابھی آپ اسمبلی کے باہر ہے، ہر ایک کلر کی نمبر پلیٹ پہلے ہوا کرتی تھی، آپ نے تو کچھ مختلف ہوا ہے اس میں، کچھ الگ ہوا ہے یا ہر ایک نمبر پلیٹ تو ہم نے پہلے بھی نہیں لگائی. نہیں لگائی؟ اسمبلی کا حصہ ہوتے ہیں تو کچھ چینجز آئی ہے یا بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح؟ نہیں، ہم کچھ نہیں. دیکھیں، چینجنگ ان لوگوں کے لیے آتی ہے جن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی یا جنہوں نے اس سے لوٹنا ہوتا ہے. تو ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں. اچھا پھر صاحب معاویہ اعظم صاحب یہ ہے کہ ان سے تعلقات کے حوالے سے میرے تعلقات سب سے درست ہیں. آپ صرف کسی ایک فرد کی بات نہ کریں، ہم سب کی بات کریں نا. میرے سب سے تعلقات درست ہیں، مطلب کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. کسی کے ساتھ کوئی اختلاف بات کر رہا ہوں کہ آپ تعلقات کا جو موضوع ہے اس میں آپ سے شروع میں نے کہا کہ میں نے اختلافی بات کرنا چھوڑ دی. یہی تو میں وجہ ہے، یہی میں چاہ رہا ہوں. بات ہم تب تک کر رہے تھے جب تک ہم احتجاج کر رہے تھے. جب ہم نے احتجاج چھوڑ دیا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جب ہم کام کریں گے تو ہم پھر اختلافی بات کسی کے لیے نہیں کریں گے. صحیح. میرے جو یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ یار جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات اب نہیں رہے، ان کے آپس میں اختلافات نہیں تو ہمیں بھی اختلافات ختم، بلکہ نیچے بھی اس طرح کے اختلافات نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ تو نیچے ایسا کوئی منظر نامہ نہیں ہے. مجھے تو جتنے لوگ ملتے ہیں بڑی محبت اور عقیدت سے ملتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہم بھی ان سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو پھر جو 2018 کے الیکشن میں جو بھائی منتخب ہوئے وہ اس نظم کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ نہیں چل پا رہے ہیں، یا آپ نہیں چل رہے. آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ 6 سال بعد آپ نے اپنی ترتیب بنا لی سنی سلامتی پاکستان کی. یہ ہمارے اس میں کچھ تحفظات ہیں، تحفظات یہ بھی ہیں بھی، اور وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی عنوان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان کو کلیئر تو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب جب آپ اختلاف رکھ ہی نہیں رہے تو پھر تو باتیں ختم ہو گئی. بس ہم چاہتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے، ہم اپنی ترتیب سے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. صحیح. ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، صحیح. لڑائی نہیں تو چاہتے. اس کا مطلب مستقبل میں آپ حضرات کو اکٹھا نہیں دیکھا جا سکتا یا دیکھا جا سکتا ہے ایک پلیٹ فارم پر؟ نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے اب آپ کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اس پہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس شکل میں ضرور دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب. ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ کو بتایا. اچھا یہ ایک اور بڑا مزے کا سوال ہے، یہ بالکل سیاست سے ہٹ کے یہ کہ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ اعتدال سے. دیکھیں، امت مسلمہ اور اسلامی جو نظام ہے وہ، اور یہ جو امت ہے، یہ امت وسط، اس کو اس لیے کہا گیا یہ معتدل امت ہے. اس کا نظام یہی ہے. جب آپ اس نظام سے ہٹیں گے، رسالت مآب کے طریقے سے ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے اختلافات پیدا ہوں گے. اب جب صراط مستقیم پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اسی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لازم اپنایا جائے جو شریعت کا طریقہ ہے. لیکن دین اسلام کے لیے یہ زمین بنی ہے نا، اس کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا. اس میں اسلام کا نظام ہوگا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. صحیح. اچھا پھر صاحب ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو نفرت سے بچانے کے لیے کوئی پیغام آپ کی کی طرف دیکھ کے جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہیں، ان کو دیں. میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، اور ایسی ہر ایک شے سے بچیں جو انہیں کسی شدت کی طرف لے جاتی ہے. مملکت پاکستان ہم سب کے لیے ہے، اور اسی کے لیے یہ وجود میں آئی ہے کہ ہم ان اختلافات سے ہٹ کے اسلام کے راستے پہ گامزن ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ اس مملکت کو سلامت رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اسے شاد اور آباد رکھے. بہت شکریہ پیر صاحب.